ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایک ایک ساعت اور ایک ایک لمحہ قبول فرمائے۔ حضور علیہ السلام کا ذکر اہل ایمان کے لیے تسکین کا سبب ہے۔ حضرت شیخ مہدی الفاسی مطالع المسرات شرح دلائل الخیرات میں لکھتے ہیں کہ آقا کریم کا ذکر سن کر جس شخص کے کلیجے میں ٹھنڈ نہیں پڑتی، اس کے سینے میں دھڑکنے والا دل کسی مومن کا دل ہی نہیں ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ حضور کا ذکر ہو اور تسکین نہ پہنچے۔ لوگ ہمیں پوچھتے ہیں کہ یہ میلاد کر رہے ہو، کہاں لکھا ہوا ہے؟ لکھے ہوئے کی کمی نہیں، ہمارے علماء دلائل کے انبار لگا دیتے ہیں، لیکن میں کہا کرتا ہوں کیا ذکر محبوب کے لیے بھی کسی دلیل کی ضرورت ہوتی ہے؟ کبھی ایسا ہوا ہے کہ بات پھولوں کی چھڑی ہو اور بلبل کہے لکھا کہاں ہے؟ کبھی سنا ہے کہ بات شمع کی چل رہی ہو اور پروانہ دلیلیں ڈھونڈ رہا ہو؟ اور یہ بھی کبھی نہیں ہوا کہ بات سرکار مدینہ کی ہو رہی ہو اور امتی کو کسی دلیل کی ضرورت ہو۔ محب کے لیے اس سے بڑا سرمایہ ہی کوئی نہیں کہ کوئی اس کے محبوب کا تذکرہ چھیڑ دے۔ اعد ذکر نعمان لنا فإن ذکرہ هو المسک ما کررتہ یتذوع۔ امام شافعی کہتے ہیں میرے محبوب کی باتیں چھیڑو، میرے ممدوح کا تذکرہ کرو، میرے محبوب کی باتیں ایسی کستوری ہے تم جو اسے چھیڑتے جاؤ گے خوشبو پھیلتی چلی جائے۔ تو یہ ذکر ایسا ہے، کوئی میں نئی بات آپ کو نہیں سنانے لگا، اور آپ سے مجھ سے قبل جو بھی آپ نے سنا کوئی بھی نئی بات نہیں تھی، آپ سنتے آئے ہیں، لیکن یہ چاشنی ہے ذکر رسول کی کہ ہر بار لطف نیا ہوتا ہے، کیفیت نہیں ہوتی ہے، اور یہ حضور کے ذکر کا نور ہے جو آپ کو سر شام سے اس وقت تک نصیب ہو رہا ہے۔ اور حضور کے آنے پر مسرتوں کا اظہار کرنا یہ ہمارے اوپر بہت ضروری ہے، کیونکہ اللہ نے اپنے محبوب کی صورت میں ہمارے اوپر بڑا کرم کیا۔ شیخ کہتے ہیں الانبیاء کلہم الی امم عطیۃ ونبینا لنا ہدیۃ والعطیۃ للمحتاجین والہدیۃ للمحبوبین۔ کہا سارے نبی امتوں کی طرف اللہ کا عطیہ ہے، ہمارے نبی ہمارے لیے اللہ کا ہدیہ ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ جو عطیے ہیں وہ محتاجوں کو دیے جاتے ہیں اور ہدیے محبوبوں کو دیے جاتے ہیں۔ تو گویا اس نے حضور کی صورت میں ہمارے اوپر کرم فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا نا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ یا ہمارے کتبہ جوش کتابت میں کیا جانتے ہیں کہ اللہ نے احسان کیوں جتلایا؟ اس لیے کہ اس نے اپنا محبوب دے دیا۔ میں کہتا ہوں محبوب نہیں دیا اس نے، رسول کا لفظ ہے یہاں۔ جو حضور کی محبوبیت ہے وہ عطا تو ہوئی لوگوں کو، حضور کی شان محبوبیت کے ساتھ جلوہ گر ہوئے، لیکن حضور کا سارا حسن لوگوں کی نظروں سے چھپا کے رکھا ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ رحمہ حضرت شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی سے روایت کرتے ہیں کہ میرے باپ نے خواب میں حضور کی زیارت کی، اور جس نے حضور کو خواب میں دیکھا اس نے حضور کو ہی دیکھا۔ ابن ماجہ میں 6 طرق سے روایت مروی ہے۔ اور پھر جس نے حضور کو دیکھا حضور قصد مرضی سے اس کے خواب میں آئے۔ اور تیسری بات کہ جو حضور نے خواب میں عطا کیا وہ محض گمان اور خیال نہیں، حقیقت ہے۔ اور چوتھی بات امام بخاری نے روایت نقل کی ہے من رآنی فی المنام فسیرانی فی الیقظہ، فرمایا جس نے مجھے خواب میں دیکھا قریب جاگتے بھی دیکھ لے گا۔ شارحین لکھتے ہیں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بندے میں وقت جاگے ہوتے ہیں خواب میں، لیکن بیداری میں وہ مقدر نہیں اپنے خفتہ بیدار پاتا، تو یہ کیا ہوا کہ وہ جاگتے بھی دیکھ لے گا؟ تو علماء کہتے ہیں، شارحین کہتے ہیں حدیث اپنی جگہ پہ درست ہے، ساری زندگی نہ بھی دیکھ سکا، نزا کے وقت رخ محبوب سامنے ہوگا۔ اور ظہوری صاحب لکھتے ہیں کہ سوکھا نکلے سا ضروری جے ویخ لواں مکھ تیرا۔ اگر اس وقت حضور نظر آ گئے، حضور کا دیدار ہو گیا تو چاہیے بھی کیا؟ تو یہ 4 چیزیں ذہن میں رکھے، جس نے حضور کو دیکھا اس نے حضور کو ہی دیکھا۔ فإن الشیطان لا یتمثل بہ،
اور دوسرا قصد سے آئے، تیسرا جو عطا کیا وہ حقیقت میں، اور چوتھی بات کہ جس کو خواب میں زیارت کا شرف بخشا اس کو عالم بیداری میں بھی بخشے گا۔ اور شیخ عبدالعزیز دباغ مصری البریز میں لکھتے ہیں کہ جس کو حضور نے بیداری میں دیدار دے دیا 2999 درجے ولایت کے فوراً طے ہو جاتے ہیں۔ یہ حضور کے بیداری میں دیدار دینے کی برکتیں ہیں جو بندے کو فوراً نصیب ہوتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو شاہ عبدالرحیم محدث دہلوی فرماتے ہیں میں نے حضور کو خواب میں دیکھا تھا اور عرض کی حضور کہ فرمان ہے آپ کا ہی انا املہ و اخی یوسف اصبہ، میں نمکین حسن والا ہوں اور میرا بھائی یوسف میٹھے حسن والا تھا۔ وہاں تو زنانے مصر نے انگلیاں کاٹ لیں اور یہاں ایسا کوئی واقعہ نہیں پیش آیا، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تو حضور نے جو جواب دیا میں وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ در سمین کے اندر شاہ صاحب نے اس کو بیان کیا، اب تو اس کا ترجمہ بھی مارکیٹ میں دستیاب ہے۔ کہا جمالی مستور عن اعین الناس غیرۃ من اللہ، اے عبد الرحیم اللہ نے غیرت کی وجہ سے میرے حسن کو لوگوں کی نظروں سے چھپا کے رکھا ہے۔ کوئی محب نہیں چاہتا کہ میرا محبوب کوئی دیکھے۔ وہ قتیل شفائی لکھتا ہے اس حد تلک بڑھ گئی ہے بے اعتمادی کہ تجھ کو تجھ سے بھی چھپانا چاہتا ہوں۔